خانوادہ نظامی کے عظیم فرزند مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی کی علمی، ادبی، صحافتی، دینی، روحانی اور سماجی خدمات سے سارا زمانہ واقف ہے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی علیہ الرحمہ کے فرزند اور جانشین ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف بھی آج ہی ہے، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو انہیں حاصل ہوئی ہے۔ بلا شبہ وہ اس سعادت کے حقدار تھے۔ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جناب حامد انصاری صاحب سابق صدر جمہوریہ ہند نے بالکل درست فرمایا ہے کہ آپ ہمارے دور کے قطب تھے۔ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین بارگاہ حضرت محبوب الہی کے بارے میں تو فقیر پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ایک زندہ پیر کی زیارت کی، ان کی شفقتیں حاصل ہوئی، ان کی پابوسی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی نور اللہ مرقدہ ایک صاحب سلوک و معرفت، واقف شریعت و طریقت، اعلیٰ انسانی قدروں اور دہلوی تہذیب و روایت کے امین تھے۔ ہندوستان کی مشترکہ گنگا جمنی تہذیب کے علم بردار تھے، حق و صداقت کے نقیب تھے، اردو زبان کے صاحب طرز ادیب، صحافی، محقق، مفکر اور سماجی رہنما تھے۔ فخر دہلی حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی اپنی دینی، روحانی، علمی، ادبی اور سماجی خدمات کے حوالے سے عہد حاضر کی عظیم شخصیات میں نہایت نمایاں اور ممتاز تھے، جو بلا لحاظ مذہب و ملت، صلح کل، احترام آدمیت، انسان دوستی، امن و آشتی، اللہ اور اس کے بندوں کی خدمت سے عبارت ہے۔ خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ تصوف اور روحانیت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش میں اپنے والد ماجد کے سچے جانشین ثابت ہوئے۔ آپ نے ترویج حق و صداقت، تصوف اور امن و محبت کے فروغ کے لیے تقریر و تحریر اور صحافت دونوں سے کام لیا۔ آپ نے اپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد ان کے عالمگیر شہرت یافتہ رسالے منادی کی مسلسل سالہ سال تک ادارت کی۔ آپ کی تحریروں اور تقریروں نے لاکھوں دلوں کو متاثر کیا ہے۔ دنیا علم و ادب میں آپ کو دہلوی لب و لہجے سے آراستہ عہد حاضر کا منفرد قلمکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے آزاد ہندوستان میں ہندو مسلم ایکتا کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔ آپ کی فراخ دلی اور سب سے محبت کا اعتراف ہندو مذہب کے عظیم بدعان اور سیاسی سماجی رہنماؤں نے بھی خوب کیا ہے۔ آپ کو دہلی رتن کا خطاب حاصل تھا، وہ سچ مچ دہلی ہی نہیں پورے بھارت کے رتن تھے۔ خواجہ صاحب میں کتنی خوبیاں تھیں، انہیں بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، جو اس وقت حاصل نہیں ہے۔ آج خواجہ صاحب جسمانی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کی روحانی شخصیت ان کی تحریروں کی صورت میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ علیہ الرحمہ کے جانشین حضرت خواجہ سید محمد نظامی صاحب جس طرح بزرگوں کی روایات اور تعلیمات کے فروغ کے لیے سرگرم ہیں، اس سے تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بارگاہ محبوب الہی کی رونق و عظمت اور فیوز و برکات کا یہ سلسلہ اسی طرح تا قیامت جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔